اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، آج ہمارا اردو زبان کا 31واں سبق شروع ہو رہا ہے۔ لکھنا پڑھنا۔ لکھنا پڑھنا نہایت مفید ہنر ہے۔ اس ہنر سے آدمی کو بڑی قوت حاصل ہو جاتی ہے۔ بہت سی ضروری باتیں ہیں جن کو انسان یاد نہیں رکھ سکتا۔ یاد کے نقصان کا علاج یعنی کمی کا علاج اسی ہنر سے ہو سکتا ہے۔ جو لوگ اس ہنر کو اچھی طرح کام میں لاتے ہیں ان کے تمام کام بہت خوبی اور آسانی سے انجام پاتے ہیں۔ جو آدمی لکھنا پڑھنا جانتے ہیں وہ اپنی آمد و خرچ کا، لین دین کا، تجارت کا حساب و کتاب لکھ لیتے ہیں۔ بنیوں کا قول ہے، پہلے لکھ اور پیچھے دے، بھول پڑے کاغذ سے لے۔ کبھی بھول چوک سے، کبھی بد دیانتی سے آپس میں جھگڑا فساد ہو جاتا ہے۔ اس فساد کو مٹانے کے واسطے اقرار نامہ، پٹا، قبولیت، تمسک، بیع نامہ، وصیت نامہ لکھا جاتا ہے۔ سلطنت کا کام بھی اسی ہنر سے رونق پاتا ہے۔ سزا، قانون، انتظام کے قاعدے، حق حقوق، مقدموں کے فیصلے لکھے جاتے ہیں۔ گاؤں گاؤں کا دستور، کھیت کھیت کا رقبہ، پیداوار، محصول سب سرکاری دفتروں میں تحریر ہوتا ہے۔ اس ہنر کے جاننے والے دور بیٹھے آپس میں گفتگو کر سکتے ہیں۔ پروانہ، عرضی، خط، رقعہ بھیج کر اپنا خیال ایک دوسرے پر ظاہر کر دیتے ہیں۔ اس ہنر کے وسیلے سے 100 برس کے مردوں کی آواز ہمارے کان میں آ رہی ہے۔ ان کے نیک و بد کام، ان کے برے بھلے خیال، ان کا علم و ہنر، ان کی شجاعت، ان کا غم و غصہ، ان کی خوش بیانی، ان کی نصیحتیں، یہ سب باتیں ان کی لکھی ہوئی کتابوں سے اس طرح سنائی دیتی ہیں جس طرح ان کی زبان سے سنتے۔ افسوس ہے کہ برے آدمی اس اچھے ہنر کو بھی برا بنا دیتے ہیں۔ فریبی اور دغا باز آدمی جعل کرتے ہیں، جھوٹی باتیں لکھتے ہیں۔ نادان آدمی کتابوں میں حماقت اور بے حیائی کی باتیں تحریر کرتے ہیں۔ بری کتابوں کا پڑھنا بھی ایسا ہی برا ہے جیسا برے آدمیوں کی صحبت میں بیٹھنا۔ تحریر کے معنی آتا ہے لکھنا، جعل کے معنی آتے ہیں جھوٹ، صدحہ کے معنی آتے ہیں سینکڑا، حماقت کہتے ہیں بیوقوف کو، بیوقوفی، اور شجاعت کہتے ہیں دلیری، بہادری۔ الحمدللہ، آج کا ہمارا سبق مکمل ہوا۔